سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 63۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما، والذین یبیتون لربهم سجدا وقیاما، والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ وعباد الرحمن الذین، اور رحمان کے خاص بندے وہ لوگ ہیں، یمشون علی الارض ہونا، جو چلتے ہیں زمین پر عاجزی کے ساتھ، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جہالت والے، قالوا سلاما، تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ ہیں جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اور وہ لوگ ہیں جو یوں دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہٹا دے ہم سے جہنم کے عذاب کو، ان عذابہا کان غراما، بے شک اس کا عذاب چمٹ جانے والا ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک یہ بہت برا ٹھکانہ اور بہت بری جگہ ہے۔ سورۃ الفرقان کے اندر اللہ رب العالمین نے جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا۔ کافروں کی طرف سے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ، نبی ہونے پہ اعتراضات اٹھائے گئے، اللہ پاک نے اس کا تفصیلی جواب ارشاد فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے اپنی قدرت کے دلائل، آفاقی، انفسی، آسمانی، زمینی حقائق اور دلائل کو بیان فرمایا، جن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ ایک ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے آخری رکوع میں اور ان آخری آیات میں اللہ پاک نے ان خاص بندوں کی علامات بیان فرمائی جن کو اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ اللہ پاک نے ان کو اپنے بندے قرار دیا۔ ویسے تو سارے ہی بندے اللہ کے، ساری مخلوق ہی اللہ کی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ دل دماغ میں کوئی چیز سوچنی بھی ہو تو وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر سوچی نہیں جا سکتی، لیکن کچھ بندے ہیں جو خاص ایسے بندے ہیں جن کو اللہ بھی فرما رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے خاص بندے ہیں، اور ان کو یہاں لفظ اللہ پاک نے ان کے لیے ذکر فرمایا، وعباد الرحمن، رحمان کے بندے۔ ان کی اب علامات کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کے مخصوص اوصاف کیا ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جو توحید پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی بھی اور آخری نبی بھی مانتے ہیں۔ ان کی یہ مخصوص صفات اللہ پاک نے جو ارشاد فرمائی ہے، دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو بھی ان صفات کے ساتھ متصف فرما دے۔ ہم نیت کریں، ارادہ کریں، کوشش کریں، دھیان سے ان صفات کو سنیں، ان میں سے جو ہمارے اندر ہوں اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ اس پہ استقامت نصیب فرمائے، اللہ سے استقامت مانگے، اور جو صفات اس وقت ان میں سے ہمارے اندر نہیں ہے اس کو ہم اپنانے کی، اپنی زندگی میں لانے کی نیت بھی کریں، کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں۔ اللہ پاک ان تمام اچھی صفات کے ساتھ ہمیں متصف فرمائے۔ آج کے درس میں جو آیات پڑھی گئیں اس میں اللہ پاک نے 4 صفات بیان فرمائی، 4 صفات جو رحمان کے بندوں میں ہونی چاہیے، جن کے اندر یہ 4 صفات گویا ہوں وہ رحمان کے بندے کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ مزید 8 صفات اگلی آیات میں بیان فرمائی گئی۔ ان کو اعزاز کتنا بڑا ملا، فرمایا عباد الرحمن۔ اور ان 2 لفظوں کے اندر بھی گویا اللہ پاک نے ان کو یہ سمجھایا ہے کہ جو رحمان کے بندے ہوں گے ان کے اندر پہلے تو یہ 2 چیزیں ضروری ہیں۔ ایک یہ کہ ان کے اندر عبدیت ہو، عبدیت کا معنی کیا ہے؟ بندگی۔ اور بندہ کس کو کہتے ہیں؟ بندہ اس کو کہتے ہیں جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی، وہ جو کام کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی پہ کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں بندہ، عبد، غلام۔ میری اپنی کوئی مرضی نہیں، جو میرے اللہ کی مرضی ہے میں اس پہ چلوں۔ تو پہلی صفت تو ہمارے اندر یہی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھیں۔ اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کا حکم کیا ہے؟ علماء کرام، مفتیان کرام شرعی مسئلہ جو ہمیں بتا دیں کہ شریعت یہ کہتی ہے، وہ اللہ کا حکم ہے۔ وہ مفتی، وہ عالم، وہ اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، وہ اللہ کا حکم بتا رہے۔ اب اس کے بعد ہم اگر کہیں کہ نہیں جی ہمارے رواج یہ نہیں، ہماری رسم یہ نہیں، ہمارا ماحول یہ نہیں، ہماری سوسائٹی یہ نہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم بندے نہیں بنے ابھی۔ اب بندہ تو یہ دیکھتا ہی نہیں ماحول کیا ہے، بندہ تو یہ دیکھتا نہیں سوسائٹی کیا کہتی، بندہ تو یہ دیکھتا ہی نہیں کہ رسم و رواج کیا ہے، بندہ تو صرف اس چیز کو دیکھتا ہے میرے رب کی مرضی کیا ہے، میں نے تو اپنے اللہ کو راضی کرنا۔ یہ جو نعرہ ہے بڑا بدبودار اور گندا نعرہ ہے، میرا جسم میری مرضی، یہ انتہائی گھنونا اور کفریہ نعرہ ہے۔ یہ جسم ہمیں کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ پاک نے دیا۔ اس کی آنکھ اللہ کی دی ہوئی ہے، اس کا دل دماغ اللہ کا دیا ہوا ہے، اس میں قوت طاقت اللہ کی دی ہوئی ہے، اس جسم کو چلا اللہ رہا ہے، اس کے اندر روح اللہ کی ڈالی ہوئی ہے۔ اور اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ انسان اپنی مرضی سے اس جسم کا بھی کوئی پارٹ کسی کو عطیہ نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ وہ مالک ہی نہیں ہے انسان اس کا۔ بعض لوگ کر دیتے ہیں میری آنکھیں دے دو، میرا گردہ دے دو، میرا فلاں۔ یہ جسم کے حصے ہمارے نہیں ہیں، نہ ہم اس کے مالک ہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا جسم ہے۔ جس طرح اللہ نے ہمیں دیا ہم نے اسی طرح واپس لے کر جانا ہے، اللہ کے پاس لے کے جانا ہے۔ تو جیسے دنیا کے زندگی کے بعد یہ اللہ کا ہے، زندگی کے اندر بھی یہ اللہ کا ہی ہے۔ اس پہ وہی احکامات چلے جو اللہ رب العزت کے احکامات۔ اور دوسرا لفظ ہے وہ رحمان کا ہے۔ رحمان کا معنی کیا ہے؟ نہایت رحم کرنے والا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے خاص بندے ہوں گے ان کے اندر اللہ کی خاص صفت رحمت، شفقت اور
ایک دوسرے کی خیر خواہی، یہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوگی۔ اور جس کے دل کے اندر رحمت اور شفقت نہیں ہے، دوسرے کی خیر خواہی نہیں ہے، تو وہ پھر رحمان کا بندہ کہلانے کا حقدار نہیں۔ تو یہ تو ایک اعزاز ہے ان بندوں کا جن کے اندر اگلی صفات پائی جائے گی۔ اور وہ صفات کیا ہے؟ پہلی صفت اللہ پاک نے ارشاد فرمائی، الذین یمشون علی الارض ہونا، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے۔ ایک تکبر کی چال ہے، ایک عاجزی کی چال ہے۔ جب انسان کے دل دماغ میں تکبر ہوتا ہے تو پھر جسم کے اعضاء میں بھی تکبر آ جاتا ہے، پھر انسان کی آنکھ میں بھی تکبر آ جاتا ہے، پھر اس کے بولنے کے انداز میں بھی تکبر آ جاتا ہے، پھر اس کے چلنے کے اندر اکڑ اور سینہ تان کے چلنا یہ بھی آ جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑا اکڑ کے چل رہا ہے، تو اس کو سزا دی اور فرمایا یہ جو اکڑ کی چال ہے یہ اللہ کو پسند نہیں، سوائے اس کے کہ اللہ کے دشمنوں کے سامنے اکڑا جائے۔ جو دین کے دشمن ہو، اللہ کے دشمن ہو، ان کے سامنے اکڑ دکھائی جائے تو وہاں تو اللہ کو اکڑ پسند ہے، لیکن اگر اس کے علاوہ انسان اکڑ کے چلے تو یہ چال اللہ رب العالمین کو ہرگز پسند نہیں۔ تو وہ لوگ ہیں اللہ کے بندے، رحمان کے خاص بندے، وہ لوگ ہیں جو زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے، انکساری کے ساتھ چلتے۔ اور عاجزی اور انکساری کا مطلب یہ بھی نہیں کہ وہ بالکل آہستہ آہستہ چلتے، رفتار کم کر لیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اپنانے کی چیز ہے۔ آپ کے شمائل میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے اوپر سے نیچے کو آ رہے، اونچی جگہ سے، چٹان وغیرہ سے آپ نیچے اتر رہے۔ جب انسان چٹان وغیرہ سے نیچے اتر رہا ہو تو ایک تو اس کا جسم آگے کو جھکا ہوا ہوتا ہے، دوسرا وہ تیز قدموں کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، قدرے تیز قدموں کے ساتھ، دوڑنا بھاگنا بھی نہیں۔ جو بھاگنا دوڑنا ہے یہ بھی بغیر کسی ضرورت کے یہ بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ اعتدال کی چال، کچھ لوگ تھے جو مسجد میں بڑے دوڑ کے آتے اور جماعت میں شامل ہونے کی کوشش کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے، فرمایا علیکم بالسکینۃ والوقار، سکون اور وقار کے ساتھ چل کے آیا کرو، سکون اور وقار کے ساتھ چل کے آیا کرو۔ یہ بھاگ دوڑ کے آنا اور رکعت میں شامل ہونے کی کوشش کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جو مل جائے وہ جماعت کے ساتھ پڑھو، جو رہ جائے وہ بعد میں پڑھ لو۔ تو اس کو حاصل، ہاں کوشش انسان کرے کہ پہلے سے مسجد میں آئے، لیکن بھاگ کے آنا، دوڑ کے آنا یہ فرمایا پسندیدہ نہیں ہے۔ تو آپ کی چال جو تھی وہ تیز تھی، قدر تیز رفتاری تھی، دوڑ اور بھاگ نہیں تھی اس میں، اور نہ ہی بالکل ایسے سست کہ جیسے بیمار چل رہے۔ ایک شخص کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا بڑے چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے اور بڑے آرام سے چل رہا ہے، نوجوان تھا۔ حضرت عمر نے پوچھا بھائی بیمار ہو کیا؟ اس نے کہا جی نہیں، بالکل تندرست ہوں۔ فرمایا پھر یہ کیسے چل رہے؟ اس کو درہ مارنے کی کوشش کی۔ فرمایا ایسے جوانوں کی طرح چلو، تندرست آدمیوں کی طرح چلو۔ تو بعض لوگ دیکھے قدم گھسیٹ گھسیٹ کے ایسے جیسے کوئی حاملہ عورت چلتی ہے، تو یہ چال جو ہے یہ اللہ رب العالمین کو پسند نہیں۔ اس کے لیے حکم کیا دیا؟ وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنی چال کے اندر میانہ روی اختیار کرو، میانہ روی اختیار کرو، نہ بالکل ڈھیلی ڈھالی، نہ بہت زیادہ دوڑ اور بھاگ، بلکہ درمیانی راستہ کہ تیز رفتاری کے ساتھ ایسے چلے انسان جیسے کسی مقصد کی طرف جا رہا ہے، کسی کام سے جا رہا ہے، ہر وقت ایسی چال ہو انسان۔ تو جب انسان کے دل میں تکبر ہوتا ہے پھر سینہ اکڑ جاتا ہے اور بازو پھیلا پھیلا کے کندھے مار مار کے وہ چلتا ہے۔
اللہ پاک نے اس سے منع فرمایا اور فرمایا جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ ایسی چال نہیں چلتے۔ تو جب انسان کے دل میں تکبر نہیں ہوگا تو پھر ہر چیز میں عاجزی آئے گی، پھر اس کے دل دماغ میں عاجزی آئے گی، پھر اس کی چال میں عاجزی آئے گی، پھر اس کے بولنے کے اندر عاجزی آئے گی، پھر اس کے الفاظ میں عاجزی آئے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو یہ تواضع اور عاجزی اور انکساری کی صفت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ دوسری صفت اللہ پاک نے جو بیان فرمائی وہ یہ فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب ان سے جہالت والے مخاطب ہوتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کہتے ہیں۔ یا میں نے ترجمہ جاہلون کا ترجمہ جاہل نہیں کیا، جاہلون کا ترجمہ جہالت والے کیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، اور پھر اس کی وجہ لکھی کہ جاہل آدمی جو ہے، یہ ضروری نہیں کہ جاہل آدمی کسی سے خطاب کرے تو وہ انسان اس کی بات نہ سنے یا اس کو اس سے بات چیت نہ کرے، کیونکہ ساری دنیا کے سارے لوگ تو پڑھے لکھے نہیں ہیں، ان پڑھ لوگ بھی ہیں۔ یہاں جہالت سے مراد وہ لوگ ہیں جو جہالت والا کام کرتے ہیں۔ بعض لوگ جاہل ہوتے ہیں یعنی ان پڑھ ہوتے ہیں، لیکن ان پڑھ ہو کے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، ادب والے ہوتے ہیں، وہ بڑے ذی فہم ہوتے ہیں۔ اب وہ جو ذی فہم اور پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ جو فہم والے ہوں، وہ ایسی بات ہی نہیں کرتے کہ بات جھگڑے تک پہنچے، لڑائی تک پہنچے۔ تو یہ جہالت اور نادانی والے وہ ہیں جو بات کو جھگڑے اور لڑائی تک پہنچاتے ہیں اور خام خواہ کی بحث و مباحثہ کرتے ہیں، یہ چاہے پڑھے لکھے ہوں چاہے ان پڑھ ہوں، یہ جہالت والے ہیں۔ تو ایسے جہالت والے لوگ جب عباد الرحمن سے، رحمان کے خاص بندوں سے بحث و مباحثہ اور ٹکراؤ کرتے ہیں تو جو رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ سلامتی والی بات کہتے ہیں، یعنی وہ ایسی بات کہتے ہیں جس میں وہ خود بھی گناہ گار نہیں ہوتے اور ایسی بات بھی نہیں کرتے جس میں اگلے کی عزت نفس مجروح ہو۔ یہ بات وہاں تک ہے جہاں تک انسان اپنی ذات کا مسئلہ ہو، جہاں انسان کی خود اپنی عزت کا مسئلہ ہو، اور جہاں مسئلہ ہو دین کا، جہاں مسئلہ ہو اسلام کا، اعلاء کلمت اللہ کا، اور اسی طرح جہاں مسئلہ ہو سیاست اسلامیہ کا، وہاں کفار کے دلائل کا، باطل والوں کے دلائل کا جواب دینا وہ عین جہاد ہے، وہ اسلام کی خدمت ہے۔ اس سے مراد یہ جب کوئی کسی کی ذات پہ حملہ کرتا ہے، اور آپ دیکھیں آج ہمارے ملک کے اندر ذاتیات پہ کتنے حملے ہوتے ہیں، ایک دوسرے پہ کتنا کیچڑ اچھالا جاتا ہے جس کی کوئی بنیاد بھی نہیں ہوتی، کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اس وجہ میں بھی جو عباد الرحمن ہوتے ہیں وہ ایسی بات نہیں کرتے کہ کل کو رب کے سامنے یا لوگوں کے سامنے ان کو شرمندگی اٹھانی پڑے کہ یہ بات ہم نے کی تھی اور یہ تو غلط نکلی، یہ بات ہم نے کی تھی تو یہ تو غلط نکلی۔ تو قالوا سلامہ کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سلام کرتے ہیں، یا سلام تسلم سے مشتق ہے جس کا معنی یہ ہے کہ وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ترمذی شریف کی حدیث ہے اور بہت ہی شاندار حدیث ہے، ویسے تو ساری احادیث شاندار ہیں، لیکن یہ حدیث میں نے جب پڑھی تھی 1995 کی بات ہے، 1415-16 کی، دارالعلوم کراچی کے اندر جامع ترمذی میں یہ حدیث پڑھی تھی، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس وقت سے یہ حدیث مبارک دل دماغ پہ بیٹھی، اس کا صفحہ بھی یاد ہے، اس کا وہ باب بھی یاد ہے، باب الاقتصاد فی الحب والبغض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی جو اس حدیث مبارک میں ہے وہ بھی الحمدللہ وہ اس وقت کے اب تک یاد ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے باب کا عنوان ہی قائم یہ کیا ہے کہ محبت میں اور نفرت میں میانہ روی ہونی چاہیے، کسی کے ساتھ محبت کرنی اس میں بھی اعتدال ہو، کسی کے ساتھ نفرت کرنی تو اس میں بھی اعتدال ہو۔
اس میں بھی میانہ روی ہو۔ اور پھر اس میں جو حدیث مبارک لائے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احبب حبیبک ہونا ما، اپنے محبوب سے محبت کرو اعتدال کے ساتھ، میانہ روی کے ساتھ۔ عسیٰ ان یکون بغیضک یوما ما، ہو سکتا ہے کل کو وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ اب محبت کی اور محبت میں سارا کچھ ہی کھول دیا، کل کو وہ دشمن بن گیا، اب سارے راز وہ لیک آؤٹ کرے گا۔ اور دوسری طرف فرمایا وَبْغِضْ بَغِيظَكَ هَوْنًا مَا، جس سے نفرت ہے اس سے بھی نفرت اعتدال کے ساتھ کرو۔ عسیٰ ان یکون حبیبک یوما ما، ہو سکتا ہے کل کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑے۔ اب جب انسان کسی سے نفرت کرتا ہے، گھٹیا گندے الزام لگا دیتا ہے، پھر کل کو اس کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے تو نگاہیں جھکی ہوتی کہ میں کل کیا کہہ رہا تھا اور آج میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ جس سے بھی جس طرح کا بھی تعلق رکھنا ہے اعتدال کے ساتھ رکھو، میانہ روی کے ساتھ رکھو۔ تو خاص طور پہ فرمایا جو عباد الرحمن ہیں ان سے جب نادانی والے، جہالت والے اور بے وقوف قسم کے لوگ غلط باتیں بھی کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، وہ اپنے ہاتھ میں سلامتی کی بات رکھتے ہیں۔ اس موقع پہ اگر ہم دیکھیں تو آج ہمارے علماء کرام کا کردار، آج گندی لڑکیاں جو ہیں وہ حکومتی وزراء پہ طرح طرح کے الزامات لگا رہے اور ان کی ویڈیو اچھال رہے، لیکن اس حکومت کے شدید ترین مخالفین جو علماء ہیں وہ بھی اس ویڈیوز کو اچھال نہیں رہے، بلکہ ہدایات یہ دے رہے کہ ان باتوں کو نہ اچھالا جائے، کیونکہ یہ باتیں جو ہیں وہ اسلامی اخلاق کے دائرے میں نہیں۔ یہ ہوتی ہے میرے محترم دوستو عباد الرحمن کی صفات۔ اللہ ہمیں ان علماء کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے جو اپنے مشن پروگرام پہ مخالفت رکھتے ہوئے بھی کسی کی ذات پہ ایسا اٹیک نہیں کرتے کہ کل کو اس کے سامنے شرمندگی اٹھانا پڑے کہ آپ نے تو غلط بات کی۔ اللہ ہمیں ایسی صفات ہم سب کو اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تیسری صفت اللہ پاک نے یہ بیان فرمائی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں رب کے سامنے سجدے میں اور قیام میں گزرتی۔ لوگوں کے ساتھ معاملہ تو کیا ہے؟ اعتدال کے ساتھ۔ لوگوں کے ساتھ تعلق تو کیسا ہے کہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور رب کے ساتھ تعلق کیسا ہے کہ رات کو رب کے سامنے کبھی سجدے میں ہے، کبھی قیام کے اندر۔ اور میرے محترم دوستو ہماری راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ کسی کی کھیل کود میں گزری، کسی کی لہو و لعب میں گزری، کسی کی گانے بجانے میں گزری، کسی کی محفلوں میں گزری، کسی کی بیہودہ کاموں میں گزری، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کی راتیں سو کے گزر جاتی۔ چلو یہ پھر بھی غنیمت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی فرمایا جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور پھر فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے اور درمیانی حصے میں گناہ کا کام نہ کرے، اللہ پاک اس کو ساری رات عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ گویا اس بندے کی رات بھی رب کے سامنے قیام اور سجدے میں گزر گئی۔ تو چلو ہم آخری درجے میں یہی کر لیں کہ گناہ کا کام نہ کریں، چپ کر کے سو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جس نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت یا جتنی توفیق ہوئی اسی وقت میں نفل پڑھ لیے تو یہ بندہ بھی اس میں شامل ہے کہ اس کی رات رب کے سامنے سجدے اور قیام میں گزری۔ اللہ نے کتنی سہولت دے دی، ساری رات نہیں جاگتا، تہجد کے وقت اٹھنا بہت افضل ہے، بہت افضل۔ حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تہجد کی عادت بناؤ، تم سے پہلے جتنے نیک لوگ گزرے سب تہجد کے عادی تھے، سب تہجد کے عادی تھے۔ اور فرمایا تہجد کی نماز جو ہے یہ پہلے گناہوں کا کفارہ بھی کر دیتی ہے، آئندہ گناہوں سے بچانے والی بھی ہے اور اللہ کو راضی کرنے والی بھی ہے۔ تو تہجد کیا ہے؟ جوف اللیل، رات کے درمیانی حصے کی نماز۔ علماء نے لکھا ہے کہ افضل نماز یہ ہے کہ انسان رات کا 2/3 حصہ سوئے، آخری تہائی حصے میں اٹھے،
مثال کے طور پہ 9 گھنٹے کی رات ہے تو 6 گھنٹے سوئے اور 3 گھنٹے آخری عبادت کرے. لیکن اگر نہیں ہو سکتا تو عشاء کے بعد ہی اگر کوئی آدمی اس نیت سے نفل پڑھ لیتا ہے کہ اللہ مجھے رات کے قیام کا ثواب عطا فرما دے، تو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں یہ بھی راتوں کو جاگنے والوں میں شامل ہے. صحابہ کی راتیں اللہ پاک نے بتلایا کہ ان کی راتیں استغفار کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے، رکوع کرتے ہوئے گزرتی. یہ عباد الرحمن کی صفت. بندوں کے ساتھ بھی معاملہ صاف سلامتی کی بات، رب کے ساتھ بھی معاملہ بہت اعلیٰ کہ راتوں کو سجدے اور قیام میں گزرتے. اب ایسا جو بندہ ہو جس کا حقوق العباد بھی صاف ہو، حقوق اللہ بھی صاف ہو، تو اس کو تو یہ سمجھنا چاہیے کہ میں تو پکا جنتی ہوں، میں تو پکا جنتی ہوں. لیکن یہ لوگ کتنے اعلیٰ کردار والے ہیں کہ اتنا اچھا عمل ہونے کے باوجود پھر اگلی چوتھی صفت کیا ہے کہ اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا دے. یہ نہیں کہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق سمجھنے لگ گئے کہ ہم تو پکے جنتی اور ٹھیکیدار ہیں. حالانکہ لوگوں کے ساتھ بھی معاملہ صاف ہے، اللہ کے ساتھ بھی معاملہ راتوں کو جاگنے کا ہے، پھر بھی اللہ سے کیا کہتے ہیں اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. گویا تیرے بچانے کے سوا بھی ہم بچ نہیں سکتے، ہماری عبادتیں کسی کام کی نہیں. جو اللہ کا حق ہے وہ تو کوئی بھی بندہ ادا نہیں کر سکتا. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے کہ پوری رات میں بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر یا اندر کھڑے ہو کے اللہ کا پورا قرآن پڑھا ہے، اور پھر بھی کیا کہا کہ اے اللہ جیسے تیری عبادت کا حق تھا وہ میں ادا نہیں کر سکا. ہم کس بات کی بولی. تو اتنے بڑے اعمال کرنے والے بھی کیا کہتے ہیں، چوتھی صفت ان کی کیا ہے کہ وہ جہنم کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور رب سے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے، کیونکہ ان عذابھا کان غراما، کیونکہ جہنم کا عذاب تو چمٹ جانے والی چیز ہے. وہ ایک ایسی چیز ہے جس پہ لگ جاتا ہے پھر اس کو چھوڑتا نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے ایمان والے کچھ جہنم میں جائیں گے پھر اللہ اپنی رحمت سے ان کو معاف فرما دیں گے. اللہ پاک ہمیں بغیر حساب کے اور بغیر سزا کے جنت نصیب فرما دے. فرمایا ایک بندہ جہنم کے اندر ہوگا اور اللہ کو پکارے گا یا حنان یا منان کہہ کے، یا حنان یا منان، اے شفقت کرنے والے، اے احسان کرنے والے، اے شفقت کرنے والے، اے احسان کرنے والے. اور پکارے گا کتنا عرصہ؟ 1000 سال بیت جائے گا، 1000 سال. اور آخرت کا جو ایک دن ہے وہ ایک دن ہی 1000 سال کے برابر. اب کتنا طویل عرصہ وہ جہنم میں رہے گا اور اللہ کو پکارے گا. تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائیں گے 1000 سال کے بعد بھائی جاؤ میرا بندہ مجھے پکار ہے، جاؤ اس کو نکال کے لاؤ. فرشتے آئیں گے تو جہنم کے اندر اوندے منہ لوگ پڑے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں چلے گا. اللہ پاک پھر بھیجیں گے جاؤ نکال کے لاؤ اس کو، دیکھو جا کے. وہ اس کو نکال کے لائیں گے، اللہ پاک اپنے سامنے کھڑا کریں گے، پوچھیں گے جہنم کیسی ہے؟ کہے گا اللہ بڑی خوفناک ہے، بڑی خطرناک ہے. ان عذابھا کان غراما، اس کا عذاب تو بڑا چمٹ جانے والا ہے. تو اللہ پاک فرمائیں گے اچھا چلو ٹھیک ہے، بس یہی پتہ کرنا تھا، جاؤ واپس جہنم، جاؤ واپس جہنم. تو وہ کہے گا یا اللہ تیری رحمت سے تو یہ امید نہیں تھی، ایک دفعہ نکال لیا اب پھر جہنم میں ڈالے. اللہ تو بڑا رحیم ہے، تیری رحمت تو ایسی نہیں کہ نکال کے پھر جہنم میں ڈال دے. اللہ پاک فرمائیں گے اچھا اگر میری رحمت پہ اتنا اعتماد ہے تو جاؤ پھر میری رحمت سے جنت میں چلے جاؤ. اس کو بھی اللہ پاک جنت نصیب فرما دے. تو عذاب جہنم بڑی خوفناک چیز ہے. اللہ ہمیں اس سے پناہ مانگنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ پاک فرماتے انہا ساءت مستقرا و مقاما، بے شک جہنم کا مقام اور مستقر ٹھکانہ بہت برا ہے، بہت برا ہے. جس کو اللہ فرما رہے بہت برا ہے، وہ کتنا برا ہے اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ اپنی پناہ سے ہمیں جو ہے وہ جنت میں جگہ نصیب فرما دے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 دفعہ پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار، پڑھ لے سارے بچے بھی پڑھ لے، اللہم اجرنی من النار،
اللہم اجرنی من النار، فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد اللہ پاک اپنی رحمت سے اس بندے کو جہنم سے پناہ عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ یہ، اللہ مجھے جہنم سے پناہ عطا فرما۔ تو اپنا معمول بنا لیں، فجر کے بعد اور مغرب کے بعد 7 دفعہ یہ پڑھا کریں، اللہم اجرنی من النار۔ اللہ پاک یہ 4 صفات ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مزید آگے تقریباً 8 صفات اور آ گئی ہیں، وہ بھی ہم سنیں اور اپنے اندر ان کو پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم باقیتا کباقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا